نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا ومصحفنا وقبلتنا وحجنا وطوافنا وذوقنا وشوقنا وسرورنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وحسيننا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا ونصيرنا ومغيثنا وحفيظنا وكريمنا وقريبنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صدیق اکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ماہ طاعت خلفاء راشدین ایمان ماہ حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ
صدا نہ دے۔ کیا بات، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا بس وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر لامحدود اور بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، سنگار کائنات، وقار کائنات، افتخار کائنات، مصدر کائنات، مبدأ کائنات، وجہ تخلیق ارض و سما، باعث تسکین ما و شما، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، حضور تاجدار دو جہاں، شفیع مجرماں، دستگیر جہاں، وسیلہ بے کساں، جانے جانا، جانے جانا، جانے جانا، جانے ایمان، صدر نشین بزم امکان، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، معصوم آمنہ، صاحب علم نشرح، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ جی کی اہل بیت کے ہر فرد پر، آپ جی کے تمام اصحاب پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تک جتنے صحابی ہیں، خصوصی طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور رہتی دنیا تک حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیروں پر، آپ کے ملنگوں پر اور آپ کے دیوانوں پر، آپ کے شدائیوں پر اور آپ کے فدائیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ برادران اسلام، آپ حضرات دور دراز سے عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لائے اور آج کی محفل شریف کی رونق قافلہ سالار محبت اور عشق، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، لجپال ابن لجپال ابن لجپال، میری مراد حضور قبلہ پیر طریقت خادم شریعت پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ والقدسیہ متعن اللہ تعالی بطول حیاتک، اور تمام اجلہ سادات کرام اور اکابر اور حسین علماء ذی احتشام، قرب و جوار کے ائمہ، مسجد اعظہ کی انتظامیہ، جملہ عہدیداران، بالخصوص ہمارے وہ سنگی جنہوں نے آج کی اس بزم کے لیے اپنی کوششیں کاوشیں کی اور آپ حضرات کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی بارگاہ سے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ یہاں جلوہ فرما ہیں، مسجد شریف میں بیٹھے ہیں۔ میرے لیے کرسی پر بیٹھنا ایک آزمائش ہے، حضرت قبلہ شاہ صاحب کا سخت آرڈر ہے، ورنہ یہ تمام علماء یہ میرے سر کا تاج ہیں، اور ویسے بھی
ہر لحاظ سے ہی افضل ہیں. جو بندہ پلاسٹک کی جوتی پہن کر آیا ہے وہ بھی مجھ سے اچھی ہے جی. میں حضور کے غلاموں 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 کی گلیوں کے کتوں کا بھی نوکر ہوں. تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ زبان سے بھی کہہ رہا ہوں اور دل سے بھی کہہ رہا ہوں. تو وقت بھی مختصر ہے. یہ جو نیچے بیٹھے ہیں اور آپ تمام، آپ ہم سے افضل اس لیے بھی ہیں کہ آپ اس وقت حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور میں حضرت حسان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام جب اپنا ذکر پاک سنتے تو خود زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنے حسان کو منبر پر بٹھاتے. تو آپ تمام حضرات اس لحاظ سے افضل ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں. باقی پھر تیری بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں جی. کیا بات. میں یہ کانوں کو ہاتھ لگا کر جی ایک بات آپ کی خدمت میں تقریر کے طور پر نہیں، مشورہ، نصیحت، وصیت، جاتے جاتے کوئی کچی دیوار پر جیسے پکی باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی. وہ یہ ہے، یہاں قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں. ضروری نہیں کہ سارے میرے استاذ گرامی امیر المجاہدین فناف الرسول حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے والے ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا. مختلف مکاتب فکر سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو کیڑا مولوی چنگا لگتا ہے، کسی کو کوئی چنگا لگتا ہے. سانو تو وہی چنگا لگتا ہے جیڑا حضور دیاں گلاں کرے. اسی کسی دا چہرہ ویکھ کے کسی نال پیار نہیں کرتے، اسی حضور دی نسبت ویکھ. تو ایک بات عرض کروں گا جی، اس کے ارد گرد چند باتیں، وقت کے دامن میں حقیقتاً گنجائش نہیں ہے جی. یہ ہے حضور، آپ زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ملازم ہیں یا باس ہیں، تاجر ہیں، کوئی بھی ہے، مولوی ہیں، فقیر ہیں، درویش، جتنے سنگی بیٹھے ہو جی، ایک نصیحت یاد رکھنا جی. آل بیت دا میں نوکر اور کتا بھی ہاں، آل حضرت دا میں غلام ہاں. جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ لیا نا جی، جس محبوب دا کلمہ پڑھ لیا نے، انہوں کدی دماغ تو سمجھن دی کوشش نہ کر. بس اے ہاتھ جوڑ کے بس انہوں دل تو منن دی کوشش کر. اس گل نو جتنا چبا لو، جتنا چت لو، اتنا تہاڈا ہی فائدہ ہے. جے ایتھوں منو گے تھڑک جاؤ گے، تلک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، ڈگ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. جے ایتھوں منو گے تو سائیں تانوں دس چھڈن گے. یقین نہیں آندا نے مینار پاکستان دا جنازہ ویکھ. بس جی، یہ مطلب ہے تسی گل ساری سمجھ گئے ہو جی. جیڑا ایتھوں سمجھے گا نا جی وہ غلام اللہ ہو جائے گا، اور جو ادھر سے مانے گا وہ محب اللہ ہو جائے گا. واہ واہ واہ، کیا نہیں گل ہے، کیا بات. محب اللہ، واہ. ٹھیک ہے جی. ایتھوں سمجھنا ہی نہیں حضور. ایتھوں اچھا کمال دی گل ہے، وہ سمجھ آتے ہی نہیں ہے. کیا سمجھ آئیں گے جی؟ اپنی انگلیاں نو کٹو جی، خون نکلے گا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر 1400 صحابہ حاضر ہو کے کہنے لگے پانی مک گیا. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چھاگل یا مشک ہے؟ عرض کیتا حضور ہے. فرمایا اودے پانی ہے؟ عرض کیتا حضور ہے کہ انج کر دیں اندے پانی باہر نہیں آندا، اودے نال ہی لگ جائے گا. فرمایا لے آؤ تسی. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے. سامنے رکھی چھاگل، حضور علیہ السلام نے اپنی 5 انگلیاں انج رکھیاں تے انگلیاں چو 5 دریا جاری ہو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے پانی منگیا پر آپ نے انگلیوں چو جاری نہیں کیتا.
آپ نے ڈنڈا ماریا تے 12 چشمے نکل پے تے پانی جڑا پانی ہوندا چشمہ ہوندا ہے یہ پتھراں چوں ہی نکلدا ہے. آپ نے پتھر تے اپنا ڈنڈا ماریا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. ڈنڈا ماریا کنے چشمے جی؟ 12. حضور علیہ السلام نو رب نے فرمایا سونیا تسی ساڈے سجن بھی ہو, ساڈے سانول بھی ہو, ساڈے ماہی بھی ہو, ساڈے محبوب بھی ہو, ساڈا قبلہ بھی ہو. حضور رب کا قبلہ ہے. کسی کو خیال نہیں آنا چاہیے ورنہ کافر ہو جائے گا. قبلے کا معنی ہوتا ہے جدھر ہم توجہ کرتے ہیں, یا کسی کی توجہ اپنی طرف کروانی ہو تو اسی کہنے قبلہ سائیں اساں بھی رستے کھڑے ہاں سان بھی چک لو. تو میں بغداد شریف میں حضور قبلہ شاہ صاحب لے کر گئے, ہم جب حاضر تھے, حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ لیٹا ہوا ایک بابا ہے جی, علامہ صاحب تفسیر روح المعانی, علامہ صاحب تفسیر روح المعانی. میں صرف ان کی قبر پر اس لیے گیا ہوں کہ انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ رب فرماتا ہے محبوب انت قبلتی, تو میرا قبلہ ہے, ساری دنیا میرے وال ویکھ دی ہے, میں تیرے وال ویکھدا ہوں. اور اس پر نص ہے الذی یراک حین تقوم, رات کو کھلو کے بچہ نماز پڑھ رہا ہوئے ماں ویکھ کے خوش ہوندی ہے میرا پتر تہجد پڑھتا ہے, نمازاں پڑھتا ہے, نفل پڑھتا ہے. حضور جب رات کو شب بیداری کرتے ہیں رب فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم, محبوب جی تو تسی کھلو کے قیام کرتے ہو مینوں بڑے سونے لگ رہے. سبحان اللہ. تو فرمایا محبوب آپ ہمارے چونکہ بہت کچھ ہیں بلکہ سب کچھ ہیں, تو لہٰذا آپ کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں ڈنڈا پکڑیں, اور پھر یہ بھی نہیں کہیں گے پتھر پہ ماریں, بلکہ فرمایا محبوب اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھیں. چھاگل میں حضور نے ہاتھ رکھا تھا, انگلیاں چو خون نکلے گا تو حضور دی انگلیاں چو پانی نکل رہے ہیں. پھر صرف پانی دے چشمے نہیں, انگلیاں ہیں فیض پر, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے. جی میں تسی لنگر لین واسطے ٹوٹ دیو نہ آگے بڑھا ویکھ دیو نہ بچہ ویکھ دیو, کہ بس وہ نان تے ادھا ہی ہوندا, اوتے کھچڑا لگے ہوندا, دال لگی ہوندی ہے, تے امیر بندے نوں کھونیا ویکھیا ہے. تو انہوں نے پوچھی تھا یار یہ کی کر دیو؟ فرمایا وہ بندے کہندے روٹی گھروں بھی لب جاندی ہے لیکن لنگر واسطے تکے تاں کھاندے ہیں ماردے ہیں, اے دی نسبت غوث پاک دے نال ہو گئی ہے. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے, جوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. میں حیران ہوں جی, عارف والا شریف دے اندر رہن والے ہو, 42.5 سال ویکھیا جناب ابو جال نے, دوپہری بھی تے صبح بھی تے راتی بھی نبی علیہ السلام, 42.5 سال پر کلمہ پڑھیا انہیں کیوں؟ 6 گھنٹے کھلو کے تقریر کردہ سی جی ابو جال, کہ ابو الحکم تھا پہلے, علماء جانتے ہیں ابو الحکم 6 گھنٹے کھلو کے تقریر کردہ سی, پانی نہیں سی پیندا, اتنا بلا دا گلا سی. حرم دے اندر ایک کوئی کرسی رکھ دی سی جدے تے بہندا سی, پنچایتی سی, جڑی گل جدے حق وچ کہہ دیندا سی گل منی جاندی سی. 42 سال انہیں ویکھیا جناب, کلمہ نہیں پڑھ سکیا. اس علاقے میں پرانے بزرگ جو یہاں تھے ان کو شروع میں لوگ نہیں مانتے تھے, آہستہ 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 پھر مننا شروع ہو گئے. انہیں 42 سال ویکھ کے بھی نہ منیا, اور او پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر دور افریقہ دے جنگلہ چو ایک بابا ٹوریا, جتھے بہندا سی لوگ اٹھ کے پروں چلے جاندے سے نفرت کی وجہ سے. سائیاں دی خدمت ہی چاہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھو تے کی دیو گے؟ فرمایا کی چاہیے کی چاہیے دسو, کیونکہ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں. کلمہ پڑھیا جی, فرمایا بوا کھولو کعبے دا, بوا کھولیا, فرمایا اندروں سیڑھیاں تو اتے چڑھو, سیڑھیاں چڑھیاں جناب اتے چھاتے چڑھ کے, فرمایا اذان دیو. لوگ انج کر کے ویکھ دین تے کلیاں ڈھے پئیاں, کون اذان دے رہا؟ فرمایا ساڈا غلام بلال اذان دے رہا. اقبال علامہ اقبال یہ کیا ہو گیا جی جناب, ایک گھر دے اندر رہ کے سکا چاچا ہے, قریشی ہے, ہاشمی ہے, مطلبی, ابو لہب جناب,
تے لالیاں پخدیاں اتنا سونا انہیں بھی 42 سال ویکھیا کم و بیش کلمہ نہ پڑھ سکیا او افریقہ دے جنگلوں چو آیا تے نال کلمہ بھی پڑھیا تے نال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے رہا ہے اقبال دستا ہے اقبال کہندا تینوں مولوی نہیں دسن کہ میں تینوں دستا کی ہویا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے کہندے نے گل نہیں مننی چاہندی میں کہا چلو انہوں چینج کر لینے ہیں دنیا بھر کے سارے سیاستدان 75 مرتبہ پیدا ہو جائیں اور 75 مرتبہ حکومت کر لیں ان کے جنازے اتنے بڑے نہیں ہو سکتے جتنا بڑا جنازہ ایک مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کا ہوا ایک ہی ہو گیا اقبال میں تینوں دستا اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے ساری دنیا کے حاکم فنا ہوئے مگر رضوی کو دوام ہے اصل گل ہے وے بیلیو اصل گل ہے وے اصل گل ہے وے جناب کہ جنہوں نے اتھو منیا نہ جی اور اڑ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنایا ایک جسم مٹی دا پہلا جسم مٹی دا بنیا جی بنایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا بنا کے تو انہوں ایک مرکز تے رکھیا جی میں چیز رکھی مرکز تے رکھیا تے نال فرمایا اسجدوا لی آدم سجدہ کرو سارے غیر اللہ کو سجدہ کرو عقیدہ بھی تے سمجھو نا جناب قبری سوال ہی کوئی ہے جناب کی کہندے سو حضور دے بارے چ اے جڑا بندہ عارف والے تسی جنازہ آپے پڑھ کے جا رہے ہو اس بندے نو دفنا رہے او دے کو لوگ کی بندا ہے کہ انہوں پوچھا جائے تیرا رب کون ہے ساری زندگی امام صاحب تو نے کلمہ پڑھنا شروع کیتا پہلا کلمہ دوجا تیجا 6 کلمے یاد کیتے ساری زندگی ایتھے رہا اس مسجد دی نمازاں پڑھیاں او دے کو پوچھا جا رہا ہے قبر تیرا رب کون ہے جڑا نمازاں پڑھدا رہا پڑھاندا رہا او دے کو پوچھا جا رہا ہے تیرا دین کون ہے محدثین نیچو امام بخاری نے مسئلہ ذکر کیتا فرمانن کہ قبری سوال ہی کوئی ہونا ہے باقی گلنا چھڑ 10 حضور دے بارے کی کہنا ہے اے تو سانو پتہ تو نمازی ہے اے سانو پتہ تینوں مفصل تے مجمل تے ساریاں دعائیں قنوتاں بھی یاد ہیں بس 10 حضور دے بارے کی گلنا کردا سی بارے 10 سوال ہی حضور دے بارے چوڑا ہے جناب باقی اگر یہ ہوندہ جدوں بندہ کہہ چھڑ ہے جی میرا رب اللہ ہے تو چھٹی نہیں مل جانی چاہیے تھی سوال ہی حضور دے بارے جدوں حضور دے بارے تیرا مسئلہ کلیئر ہے اب فرشتے بھی ان کرنگے جی 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 بس گال ختم ہو گئی نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے اے غازی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی علم الدین شہید 100 سال پہلے دی گال سن لو جناب 1929 دی آپ نو لاوارسان دے قبرستان دے اندر جدوں سزائے موت ہو گئی میاں والد اور دفنا چھڑے اے میں جناب نو تاریخ دس رہے ہیں جی اپنے بڑے دیجئے ساڑھے منڈے نو یہی پتہ ہے جی بس جوید میاں داد نے چھکا ماریا سی تے دا بلہ اتنا مہنگا ویکیا سی اقبال کے اندر کاش کہ تینوں اے پتہ ہوندہ کہ خالد بن ولید نے جنگ موتا دے اندر کتنی تلواراں توڑیاں سی تیری تاریخ ہے کہ فلاں نے کتنے بلے توڑے تیری تاریخ انج ہونی چاہیے سی کہ فلاں نے کتنی 60,000 بندے دے مقابلے خالد بن ولید 60 بندہ لے جاندے سے تے بابے حضرت ابو عبیدہ امین الامت انج کردے سن حضور بابا جی ہاتھ ہولا رکھو کی کرن لگے ہو 60 بندہ تو ادھر 60,000 کافر تے سارے کو جنگی ساز و سامان تے آپ ہو گئے کہندے سن نہیں نہیں بابا جی میں صرف اے دیکھنا چاہنا وا او جڑا رب نے قرآن وچ کیا ہے کہ بڑے تھوڑے لوگ ہوندے جڑے زیادہ تے غالب آ جاندے ویکھنا چاہنا وہ آیت میرے واسطے اتری ہے یا کسی اور واسطے اتری ہے کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیر غازی صاحب نو جناب سزائے موت دے چڑی جرم ہی کوئی نہیں تھی یہ کوئی جرم ہے حضور دے گستاخ دی توڑ لانا اے تے ایمان ہے من سب نبیجن مسند فردوس دی حدیث ہے جناب اور راوی کون ہے اس حدیث سے راوی مولا علی مشکل کشا ورنہ اس نارے حضور ایدہ مانا حضور میں حیران ہوں کہ چلو جملے تو اور بھی نکلے نا مگر اس جملے اتنا زور کیوں پایا جا رہا ہے میں سوچتا رہا تو اس حدیث کی جدوں تخریج کی تھی او جا کے جدوں لکھیا نا عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیجا فقتلو مولا علی گل کرن تے کرنٹ نہ ہوئے کیڑی گل وچ لکھیا
اقبال کو لو پوچھو، اقبال کہتا ہے جلال عشق و مستی نئے نوازی، جمال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کمال جمال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہتا ہے میں تمہیں ایک چھوٹی جی گل سمجھا جاؤں، جیڑا بندہ حضور علیہ السلام دا ذکر کردے ہیں مچلنا شروع ہو جائے، اپنے آپ پچھو باہر نکل جائے، سمجھی کہ او دی کنڈ تے مولا علی دا ہاتھ لگیا۔ ترجمہ ہے جی گستاخ نبی کی ایک سزا۔ کہ تسی ساڑھے نال کل کھلو جاندے تے آج ساڑھا بابا ان دنیا تو نہ جاندہ، تاڑے کولو تے الگ پوچھونی حضور، اسی تے جنازے چوی لالچ واسطے گیا کہ ساڑھی بخشش ہو جائے جی۔ یہ 1.25 کروڑ بندہ مینار پاکستان جنازے تے پہنچ سکتا سی تے پوچھونی تسی دنیا کیوں نہیں آئے؟ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ لوگوں نے حجی تک کے مسئلہ نہیں، مولوی سڑکوں تے کیوں نکل آئے؟ انہوں دا کی کام ہے؟ میں کہا انہوں دا واقعی کوئی کام نہیں بندا۔ جتنے پیسے تسی ایک نات خانوں ایک رات ہی دے چھڑ دے ہو، یہ تے پورے سال ہی نہیں لیندے۔ تسی جے تانوں حجی تک کے مسئلہ میں پرسوں کاموں کی سن جی 3 سال دا بچہ جی حضور دے نعرے لا رہے سی، میں کہا جنوں آج تک مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آیا، اس بچے دی لتاں تھلو لنگ جائے تے شاید انہوں سمجھ آیا۔ ہن تاڑے کو رہ کون گیا نہ جناب؟ نہ ساڑے کو نورانی صاحب رہے، نہ نیازی صاحب رہے، نہ قبلہ رضوی صاحب رہے، ان جڑے 2-4 رہ کے انہوں دی قدر کر لو۔ ایک کراچی والے بابا ہیں جی امیر اہل سنت، 2-4 رہ گئے نے جناب، انہوں دی قدر کر لو، نہیں تے بعد اچ رون جو گے اتھرو بھی نہیں بچنے نے تاڑے کو۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں مسئلہ ناموس رسالت کی حساسیت، یہ مسئلہ نازک اتنا نازک مسئلہ ہے جی کہ رب فرماندا ہے میں سارے دے عیباں تے میں پردے پانا، وستار العیوب۔ اسی کنڈیاں لا کے جو کچھ ویکھدے ہیں جو کچھ کردے ہیں پتہ چل جائے نا تے لوکی سانو سنسار کر چھڈن، سڑیاں شکلاں نہیں بدلیاں، صرف ہفتے والے دن انہوں نے مچھلی پکڑی تے رب نے فرمایا نہیں پکڑنی، انہوں نے کی کیتا اوزی چو چھوٹی جی نالی کٹ چھڈی، وہ کہنا آپ ہی آ رہی ہے۔ فرمایا تسی میں نو دھوکھا دین دے ہو۔ 1 سیکنڈ لگیا جی، پڑھو تفسیراں، 12,000 یہودی بندر بن گئے، 12,000 یہودی تے سانتے رب نے منع کی سود بھی نہیں کھانا، پھر بھی کر لیں۔ بولی والی کمیٹی حرام ہے جناب، گروی دا لین دین حرام ہے جی، کس طرح تے چیز جدوں لیٹ ہو جائے تو اس تو بعد جڑا جرمانہ دینے ہے سارا سود ہے۔ کافران دے نال سڑیاں مشابتن، اس دے باوجود سڑیاں شکلیں نہیں بدل رہی ہیں، کہ دی وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے اے حضور دی وجہ تو، ورنہ آج فرانس تباہ ہو جاندہ، اے سرکار دی وجہ تو انہوں تے بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ صرف تسی جاگو جناب، اے کتنا نازک مسئلہ ہے جی، اللہ تعالیٰ بندے تے عیباں تے پردہ باندھا ہے، لیکن دے باوجود جدوں حضور دے گستاخ دیواری آئی، رب فرماندہ ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ قیامت والے دن سارے انہوں ماں دے نانل پکاریا جائے گا، پیو دا نام نہیں لیا جائے گا، تاکہ جدہ پیو او نہیں ہے جڑا لوگ سمجھ دیں تے او دے عیب تے پردہ روے، تاں رب فرمائے گا ماما دے نام لیتے جان گے جی، فلاں کا بیٹا فلاں کا فلاں کا فلاں کا آجائے، لیکن اس کے باوجود رب اتنا ستار العیوب ہے، پھر بھی رب فرماندہ ہے محبوب نہیں، آپ کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جڑا آپ دی گستاخی کردہ ہے وہ دی اصلی شک کے محبوب و علالی ہو سکتا ہی نہیں۔ اے ولید بھی، اے قرآن نے جناب آپ پہ پڑھو نا، سارے کام ساڑھے کو نہ کرواؤ، حوالہ تنو دے جانا 29 سپارہ نے سورہ قلم نے پہلا رکوع ہے جی، 11 مسئلے رب نے بیان کیتے، آخری فرمایا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ فرمایا محبوب سارے نالوں وڈی گل ہے اے جڑا ولید بن مغیرہ ہے اپنے پیو دا ہی نہیں، اتنا نازک مسئلہ نے۔ خیبر دے اندر حضور علیہ السلام گوشت دے اندر جی زہر دے دیتا گیا، حضور علیہ السلام لقمہ مبارک آپ نے تناول فرمان لگے تھے، بکری بول پہ حضور میں نہ کھانا ہے دے زہر میں،
اے تے کمینہ کہندے تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں کہا کیڑے مستری کو دیوار بنوا لی تو اتنی اونچی کہ تو کہنے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. سننا پھر بریلی دا شہزادہ کہندا اور کوئی غیر کیا نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نہیں جی نہیں, صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو جی, مردے تو سنتے ہی نہیں. میں نے کہا ہم مردوں کو سناتے ہی نہیں. کہتے ہیں یا تو مردے کے لیے ہوتا یا تو زندہ کے لیے ہوتا ہے, تو تم یا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا میں بھی تو زندہ نبی کو یا رسول اللہ کہتا ہوں. نہیں نہیں, مردے تو سنتے نہیں ہیں. میں کہا تو جدو قبر وچ پہنچے گا تو فرشتے پوچھن گے تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں میں مردہ, میں تو سندا ہی نہیں. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر خدا بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا ہی نہ مانا تو پھر تم کیا کرو گے؟ جی حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت خلیفہ آپ دا ایک شاگرد سی تے او کدرے ٹھینگ موڑ والے دے ٹا جڑ گیا جی. اتنا تے سمجھ گئے ہو گئے تسی, ہاں اتنے بھی تسی ہن روٹی کو چوچی تھوڑے ہی کہتے ہو. بھابیاں دے ٹا چڑھ گیا جناب, غلام رسول نام ہوئے تو انہوں دے ٹا چڑھ گیا بے ادب دے. میں کہ جنہیں اپنے پیو دا ادب نہیں کیتا انہیں نبی دا ادب کی کرنا ہے, جنہیں انسان دا ادب نہیں کیتا انہیں سید الانبیاء دا ادب کی کرنا ہے. سونا جی ساڈے میں کوئی گل ہے جو گلاں تے بڑیاں سن کی کروں. اے کتاب نے جناب الشفا 1000 سال پہلے لکھی گئی جناب, حضور داتا صاحب دے زمانے دی. 1905 تو پہلے جدوں تک مکے مدینے چ وہابی نہیں سن ہوئے ادوں تک اس وقت تک مکہ تے مدینہ دے اندر کوئی بندہ مؤذن نہیں سی لگ سکتا جدوں تک کہ کتاب انہوں یاد نہیں سی ہوندی. اے علماء کو دی گل پوچھ لینا, لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ, شفا نہ لکھی جاندی تے لوکاں نوں حضور دا مقام ہی نہیں سی سمجھ آنا. اچھا اے پہلا میرے کول جڑا نسخہ ہے 700 سال پرانا نسخہ ہے جناب, ایک کلمی نسخہ ہے آتا ہے جناب, تے بحرین تو چھپیا نے جناب. اس کتاب دی شان ہے وہ بزرگ فرماندے جس گھر دے اندر ہے کتاب ہوئے گی اس گھر دے اندر جادو نہیں ہو سکتا, نہ کالا تے نہ نیلا تے نہ پیلا. ایتھوں بھی لب جائے گی عارف والے تو اردو دے اندر بھی ملدی ہے, دعائی انگریزی علی ہوئے اردو علی ہوئے اثر ایک کوئی کر دی ہے. اینو اپنے کار رکھو پڑھو. اچھا پوری کتاب وچ لکھیا کہ ایک کوئی گل لکھی ہے خلاصہ پوری کتاب دے اندر. نام نے جی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, تے پوری کتاب دے اندر ایک کوئی گل لکھی ہے انہیں جانا, گل ہی اور نہیں لکھی. ایدے چو ایک میں ساڑھے وڈیاں دا ادب ویکھو جی, امام مالک دی خدمت دے اندر انہوں تو وڈا مولوی کوئی نہیں ہویا جی. 40 سال بندہ مدینے رہا ہے جناب, 1300 سال پہلے دا واقعہ بیان کر رہے ہیں. انج کر کے مدینہ شریف دے اندر 40 سال درس حدیث دیتا تے ایک صفحہ انج پلٹ دے سن, انج کر کے آپ انج کر دیں نال تھوک لا کے انج کر دیں, آپ انج کر دیں سن. کسی نے کہا حضور انج کیوں نہیں پلٹ دے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ صفحے کی آواز سے بھی حضور کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان اللہ. 40 سال آپ سواری دے ہوتے سوار نہ ہوئے. ایسی کتاب دے اندر وکانا مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہنی, یوں ہو جاتے جب کسی کی زبان پر حضور کا نام آتا یوں. وَيَصْعُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ, دیکھنے والے بڑا عجیب سمجھتے کہ میں دا دیوانہ ہے جی. اور امیر آدمی پورے عارف والا دے اندر پورا عارف والا ویچ چھڑو جی, امام مالک ورگا امیر بندہ کوئی نہیں سی. مگر جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آتا یوں ہو جاتے, کبھی یوں ہوتے کبھی یوں ہوتے, جھک جاتے. ینہنی انہنا ینہنی انہنا, حد سے زیادہ جھک جانا. فقیل لہو یومن ذالکا فی ذالکا, پوچھا کہ ایک دن حضور کی کر دے ہو تسی؟ تاڑے کو لوگ حدیث پاک پڑھن واسطے آنے, امام شافعی دے استاذ ہیں جناب, حدیث پڑھن واسطے آنے. لوکی دور دراز تو آنے جدو نبی علیہ السلام دا ذکر آنے تسی انجو جان دے ہو. آپ نے فرمایا واللہ لو رائیتم ما رائیتم لما انکرتم علیہ, فرمایا خدا دی قسم ہے جو میں ویکھدا تسی ویکھدے تسی بھی انجی کر دے. انہوں نے کہا جی تسی کی ویکھ دے ہو؟ فرمایا 40 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات دے اندر میں نے حضور دا دیدار نہ ہونا.
فتویٰ دیتا ہے آپ نے شفا شریف کے اندر جی موجود ہے. آپ نے فرمایا من قال ان رضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسخ و اراد به عیبا فقد کفر. ایک بندے نے آ کے اتنی گل کہہ چھڈی جی نبی علیہ السلام دی چادر مبارک میلی ہے جی. آپ نے فرمایا کافر ہو گیا جی توڑ لا دے. ایتھے تے خاکے بنائے گئے نا جی امت چپ رہی. ایتھے کی حال ہے فرمایا جن اتنی گل کہہ چھڈی جناب حضور علیہ السلام دی چادر مبارک. بلکہ ایک بندے نے فرمایا انہیں کہہ چھڈیا مدینہ شریف دی مٹی نہیں ٹھیک. آپ نے فرمایا نو کوڑے مارو. آپ نے خود کوڑے مارے. ایک بندے نے چلتے چلتے آپ کو لو حدیث پوچھ رہی وقت دا قاضی سی. آپ نے فرمایا نو ہی کوڑے مارو. انہیں کیا قاضی نو آپ کوڑے مار رہے ہو؟ فرمایا ہاں قاضی اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے حضور کا ادب سکھایا جائے. آپ نے فرمایا تو مدینے دی مٹی نو صحیح نہیں کہہ رہا. فرمایا جس مٹی میں رسول پاک اعلیٰ حضرت اتھے پہنچے جناب. تسی جا کے ساڈے لاہور شریف دے اندر آسمان گھٹ ود نظر آندا عمارتاں زیادہ ہو گئیاں. اے آسمان انج سی نے جی اج کل انج نے جناب. انج پہلے انج سی ہن جی کھاری ہوندیاں نا جی انج امبریلا شکل میں ایسے انج. ایک دن زمین نے آسمان نو ویکھیا. انہیں کہا بڑا تو انج انج ہو کے رہندا. انہیں کہا کیوں نہ اونچا ہوا میریاں ہوا مینوں کوئی پہنچ ہی نہیں سکدا. مینوں ویکھن تے لوکاں دی ٹوپیاں ڈگ جاندیاں. اج تک میرے اوتے کسی دی رسائی نہیں. میں کسی نو پھڑائی نہیں دیندا. تے انج انج کرے آسمان چوڑا ہوئے تے زمین آجی دا پیکر ہے جناب. تے زمین نے ایک کوئی چھوٹی جی گل کی جے 13 حرف ہیں. 13 حرفاں دی گل زمین نے کیتی تے او گل اتنی ڈاڈی سی جی جی میں کہندے گل ایک ہی ہوئے پر تو کڈ دے. گل اتنی سی جی 13 حرف ہیں جی تے زمین نے جدوں گل کیتی تے آسمان دی کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی تے آسمان انج ہو گیا. نال پہلے انج نال ہی انج ہو گیا. آپ ہی تسی کہندے بندہ گل نہ مان رہا ہوئے تے ایک فون کہندے جی فون سن لو. فون سنن تو بعد پہلا ہی دا سوال ہوندا ہے حضور چائے چلے گی یا ٹھنڈا چلے گا. اتو جے فون آ جاندہ ہے نا. تو زمین نے کوئی گل کی تھی آسمان نال ہی انج ہو گیا. سنو جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک. خم ہو گئی پشت فلک اس سان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے. انہیں کیا میرے تے چند سورج ستارے. زمین نے کیا سن ہم پہ مدینہ ہے. یہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاکی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان گرے شہدا ہے ہمارا. کرونا آ گیا جی رب دا کار انہوں نے بند کر چھڑیا. میں کہا جی تو امریکہ دے اندر الیکشن ہوئے ادو کدھر گیا سی کرونا. پہلے زمانے دے اندر 2 لاکھ روپے دا عمرہ ہوندا سی. حالانکہ ویسے تے لاکھ دا ہوندا سی. تے لاکھ روپے دیاں لوگ تسبیحاں تے ٹوپیاں تے مسلے خریدے سن. تے تسبیح تے لکھیا ہوندا میڈ ان چائنا. تے بندے نو آ کے دیندے سن. بندہ چونڈا سی تے او لکھیا میڈ ان چائنا بنی چائنا تو. تے مسلے شالمی تو بڑے تے لوکی انہوں چون دیں تے سینے نال لانے بوتلیں ایتھے دیاں تے اکھاں نال لانے. وہ کی ہو گیا تانوں؟ وہ کہندے نے سانوں بھی پتا ہے چائنا تو بنی ہے پر مدینے دی ہوا تے کھا کے آئی ہے. ساڑھے وڈے اتنے سن جناب. انہوں نے جادب کر کے دسیا فرمایا نو کوڑے مارے نے مدینے دی مٹی دی بے ادبی کیتی ہے. انہیں کہا جی حضور دی چادر میلی سی. فرمایا تینوں کیویں پتہ چل گیا؟ انہیں کہا جی مٹی لگی سی حدیث ہی چایا. فرمایا تیری میری چادر تے مٹی لگی ہوئے تے چادر میلی ہوندی. ادھر چادر میلی نہیں ہوندی. انہیں کہا جی پھر کی ہوندا ہے؟ ان والا حضرت اپنے الفاظ یوں تعبیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں. فرمایا یہ نہیں کہنا کہ چادر میلی ہے بلکہ یوں کہنا ہے مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی. مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے. اگلی گل اے ذرا اوکھی ہے مولویوں نو سمجھ آ گئی ساڈی فیملی ہے جھٹکے بندیاں نو. فرمایا مدینہ شریف دی کھجوراں دے اندر سسری آ جائے نا تے نہیں کہنا سسری آئی ہے کہنا مخلوق آ گئی. یہ نہیں کہنا سسری آ گئی تے اے خراب ہو گئی. کہنا بیمار ہو گئی ہے احتجاج کر رہی سن. مخلوقاں آ کے احتجاج کیتا ہے کہ تسی منو نہیں کھادا. لو پھر تسی نہیں کھادا تے میرے لنگر اللہ نے سانو عطا فرما چاہے. او بندہ جی وہابی ہو گیا جی. شاہ صاحب دا مرید سی سید دیدار علی شاہ صاحب دا. اے اج انہاں بندیاں دے عقیدے ڈاواں ڈول ہو گئے لوگ اسی حیران. اے ادوں انج ہو جاندا سی جناب.
وہ دا عقیدہ خراب ہو گیا. غلام رسول وہ دا نام سی, انہیں جا کے واقعیاں دے مدرسے داخلہ لیا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, اس نام کے بندے کو تو ہم داخل نہیں کر سکتے, یہ تو مشرکوں کا نام ہے. وہ کہا نہیں نہیں میں پڑھنا تو تاڑے کو لی. انہوں نے کہا نہیں پھر ہماری شرط یہ ہے کہ نام بدلنا پڑے گا. انہوں نے کہا بدل چھوڑو. انہوں نے کہا جی عبداللہ نام رکھو. عبداللہ نام, سابق نام غلام رسول, تازہ نام عبداللہ. شاہ جی نو پتہ چلیا سید دیدار علی شاہ صاحب آل حضرت خلیفہ تے غازی صاحب دا جنازہ انہوں نے پڑھایا, غازی الدین شہید کا جنازہ. تے 13 دن جناب لاوارسن دے قبرستان دے اندر غازی صاحب نو دفنا چھڈیا. تے اقبال پہنچیا, غازی صاحب نے خط لکھیا سی کہ میں لاہور دفنائی داتا صاحب کول. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو لوگ کہنے لگے قبر نہ کھولیں. فرمایا بھابیاں دی نہ کھولیے. یہ بڑی اوکھی گل ہے جناب, میں لاہور جانا ہے, تسی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تاڑی پریشانی دی وجہ ہے ہوئی کہ تسی رشتہ داریاں کیتیاں, مگر ہمارا یہ حال ہے. میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے. ایک قبر نہیں ٹائم تھوڑا ہے نا جی. قبر انہوں نے کوئی نہیں جانا, قبر حضور نے آنا ہے. بنا کے رکھنا تاں ہی کام آن گے نا جی. بنا کے نہ رکھو, کسی دے بوئے تے چلے جاؤ کہندا کی لینا ہے, جا جا کے اپنا کام کر. آج حضور سے بنا کے رکھو, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. انہیں کیا جناب نام بدل گیا جی. علامہ اقبال نے فرمایا کھولو قبر. ہم کہا جی نہ کرو, پتہ نہیں اندر کی ہو رہا ہے گا. آپ نے فرمایا نشان مرد مومن ماتو گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوس. فرمایا لو روٹیا نہیں سا غازی کی خوشبو ہمیں لاہور آ گئی. قبر کھولی جناب, سکھ ڈاکٹر کھلوتا سی جی, سکھ سی, ڈاکٹر سی, جیل دا سرجن سی. انہیں غازی صاحب دا چہرہ دیکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن تے آپ لاہور لے کے آئے جی, دفنایا جی. سارے نالو آخری چاپ نکلے تے آپ نے بھی غازی صاحب دے کان چ گل کہی جی. اقبال فرمان لگے جی میں تے تہاڈی مان لئیے, ان تسی بھی میری مان لو. تے غازی صاحب نے فرمایا بول, ہمارے رابطے اونچی سرکاروں کے ساتھ ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں, بول بالے میری سرکاروں کے. تے غازی صاحب پوچھنے لگے دسو جی کی گل ہے. سنو جی, علامہ فرماتے ہیں, علامہ کہنے لگے حضور میری ادنا سی عرضی ہے کہ جب جانے جانا کی زیارت ہو تو میرا سلام کہہ دیجیے. اگو سنو, اپنی تاریخ دیکھو, میں اپنے کو لوگ گلہ نہیں بیان کر رہا. رائے محمد کمال زندہ نے جنہیں کتاب لکھی, اس کتاب تے خیر بین لگ گیا لیکن انٹرنیٹ تے موجود ہے. اے نوجوان بچے لکھو اس کتاب دا نام اپنے دل دے اندر, ناموس رسالت کے ساتھ شہید, پڑھو دے اندر. تو اگو جڑی گل غازی صاحب نے کیتی, سنو جی او سنی ماں دے بچوں سنو میری گل. کدی یاد کرو کہ کوئی بچہ آ کے گل کر کے گیا سی, مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور. نور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے. لو جناب, غازی صاحب کو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نکلو بھی نہ باہر, دیکھتے نہیں ہو کہ سرکار تے آ بھی گئے ہیں. آپ دی قبر منکر نکیر کوئی نہیں آئے کیونکہ سرکار پہلے ہی آ گئے. لو جی انہیں نا شام بھی بدل چڑھے, عبداللہ رکھ کے درس نظامی نہیں کی کتابوں نے خاک پڑھنی ہے جناب, انہوں کی آنا سی جی. خیر شاہ جی نو پتہ چلے, آل حضرت دے جڑے خلیفہ انہوں نے پتہ چلیا کہ مرید کبے سجے قوم ہو گیا. تے آپ نے انہوں ایک شعر لکھا پنجابی چ, فرمایا جا کے انہوں میرا شعر سنانا. شعر صرف ہے جڑے میرے بابے بڈھے بیٹھے نے انہوں سمجھ جانے. نوجوان بچے آج کل اردو بولتے ہیں, پنجابی ان کو سمجھ آتی کوئی نہیں ہے. تو علماء نو تے ویسے ہی پتہ ہے ہر چیز دا. آپ فرمان لگے غلام رسولو منکر ہوئے ہوں تے جا پڑے ہوں عبداللہ. غلام رسولو منکر ہوئے ہوں تے جا پڑے ہوں عبداللہ. جے نہ اسی غلام رسول کے میں بن سی عبداللہ. شکر ہے. ایدہ مطلب ہے کہ گل سمجھن, ایدہ مطلب ہے گل سمجھن واسطے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں, صرف جاگتے رہنا ضروری ہے. سبحان اللہ جی. آپ نے فرمایا غلام رسول منکر ہوئے ہوں جا بڑے ہوں عبداللہ, اور جے نہ اسی غلام رسول کہ میں بن سی عبداللہ.
ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا پھر کے گلی گلی تباہ، سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ ساری دنیا دے 2 نمبر مولویاں نالو لکھاں سلام عارف لوہار نو چلا، 2 نمبر مولوی جان سارے جہنم دے اندر، لکھاں سلام عارف لوہار نو جاندیاں جاندیاں کہہ گیا قدر نبی دا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیا۔ لو جی یہی بس ساڈا پیغام نے جی، اور سانو گلاں آندیاں جاندیاں کوئی نہیں، پاگل جے بندے ہیں جی اسی۔ فقیر آدمی کو ایک بندہ ٹر گیا، انہیں کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، آج دے کوئی پیر صاحب ہوندے کہندے سکی دعا تے نہیں نا ہوندی، مرید نے بھی کہنا سی جناب ایک 2-4 سوسائٹیاں پلاٹ لب جانا، انہیں کہا حضور دعا کرو، آپ نے فرمایا اللہ کرے تو حضور دی محبت وچ پاگل ہو جائے، سبحان اللہ، تو سرکار دو عالم علیہ السلام دی محبت وچ اللہ ہو جائیں، کلہ ملہ ہو جائیں۔ انہیں کہا ایک دی دعا، فرمایا جدوں تینوں میری دعا لنگ جائے گی نا تو سمجھ جائیں گا، ایتھوں تو اینو ہضم کر لیں گا نا، پھر تینوں دسنا نہیں پائے گا میں عاشق رسول ہاں، جڑی گلی چوں لنگ جائے گا دنیا کہے گی وہ دیکھو خادم حسین رضوی آ رہا۔ آپ نے گل مکانے جی فرمایا غیر اللہ کو سجدہ کرو، سارے نے انج کیتا جی، انج کر کے، پر استاذ رہ گیا جی جبریل امین دا، یہ دا پرانا نام سی عزازیل، آج کل شیطان، یہ نے نہ کیتا۔ رب نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا، غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں، یا اللہ تو نے خود کہا تھا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، تو فرمایا میں خود ہی تو کہہ رہا ہوں کرو، جے میں ڈکیا سی تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں کرو، اکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے 10 کیتا تو کیوں نہیں، انہیں کہا آئی ایم بیٹر فرام آدم، میں مٹی نالو چنگا ہوں، میں بہتر ہوں۔ فرمایا دلیل کی ہے تیرے کو، رب کتنا مہربان ہے، حالانکہ ادو ہی فرما جانا دفع ہو جائے تو، لیکن رب نے پوچھا اتمام حجت کے لیے، فرمایا کی دلیل ہے تو مٹی نالو چنگا ہے، اس نے کہا جی خلقتہ من طین، خلقتہ من طین، خلقتہ من طین، انہوں مٹی نالو بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی افضل نہیں ہوتی، میں آگ سے بنا ہوں میں افضل ہوں۔ اے فرمایا تو کیڑے مدرسے پڑھ چکے ہیں کہ مٹی افضل نہیں ہوتی، اے تو کتھوں پڑھ کے آئے ہیں، کیڑی کتاب ہے، ایک تو کدھر حاشیت پڑھیا کہ مٹی افضل نہیں ہوتی اگ افضل ہوتی، لیکن فرمایا تو خالی مٹی ویکھدا رہے، اس 360 جوڑ ویکھدا رہ گیا جناب، اے مٹی دے بنے۔ لو جناب تھے گل سجدہ کروایا کیوں رب نے، لوڑ کی سی، ضرورت کیا تھی، سجدہ کیوں کروایا؟ فرمایا تم خالی مٹی دیکھ رہے ہو، جبین کے اندر مصطفیٰ کا نور نہیں دیکھ رہے، سبحان اللہ، مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ فرمایا مٹی دیکھتا رہے، اے جڑا متھا سی دے اندر اسی اپنے محبوب دے نور نو رکھیا سی، فرمایا حقیقت میں ہم سجدہ نورانیت مصطفیٰ کو کروا رہے تھے، نہیں کیتا۔ 60 ملین ایئرز اس نے اللہ کو سجدے کیے تھے، 6 کروڑ سال۔ رب نے فرمایا چک بوریا بستر، سارے تبلیغی دورے نکل جا، دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز، نکل جا جنت سے سارا بوریا بستر اٹھا کر۔ تو میں کیا مولوی جی وہ تے ویکھ کے آیا، تسی تے ویکھی بھی کوئی نہیں، وہ تے پھر جنت ویکھ کے آیا تے پھر دوزخی تر گیا، تو تے ویکھی بھی نہیں، تو کدھر کیویں اندر جائیں گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جے جانا چاہنا ہے پھر میں تینوں کوئی مسئلہ دساں، بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ حضور علیہ السلام نال جی ایتھوں نہیں پیار کرنا جی، ایتھوں پیار کر، اے ہی بس ایک نصیحت سی نے اے دے کھبے سجے 2-4 گلاں کیتیاں، چلو پھر انشاءاللہ چلو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے نال ساڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ حکم ہے جناب کہ نعت بڑی اوکھی ہے جی، پڑھنی بھی اوکھی ہے، تے لکھی تے تاں گئی جی ہے جنہوں نے نعت لکھی ہے جی، انہوں نے انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دے چھڑیا، تے
تے ذات تے سید سن جناب سید کفایت علی کافی سبحان اللہ سبحان تو انہوں نے آپ دے پٹن تے گرم استریاں پھیریاں جناب ساڈے استاذاں نال بعض ظلم ہوویں جڑے استاذاں نے بیان کر چھڈے نا فیس بک تے آگے مثلا جویں استاد دس رہے سن کے ٹھنڈے کمبل سٹ دین تے ایک واری استاذ گرامی نو اٹیک بھی ہویا ہے بعض ہوویں جڑے اسی بھی تانوں نہیں دس سکتے جو کچھ انہوں نے کیتا اندر جیل دے اندر لیکن دے باوجود دیکھ لو جناب لوکی 2017 کہندے سن بابا 22 کروڑ روپیہ لے کے آ گیا اور میں کہا استاد ایک مرید ہے جڑا 50 کروڑ تے اون جے بھی چھاپ دی پا چھڑدا اتنا تو 22 کروڑ تو فیض آباد تو لے کے آنا سی ویسے جنہوں نے پیسے کھا دے انہوں دے چہرے رضوی صاحب ورگے نہیں ہوندے ایتھے جنازہ لیٹ ہو جائے لوگ میت خانے کو سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں کہنا میت کو اتھے جا کے رکھو یہاں 48 گھنٹے کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا جی وہ کہتے ہیں جی وہ ہیلی کاپٹر کو کیوں ہیلی کاپٹر پہ کیوں نہیں گیا ہیلی کاپٹر میں جاتے تو بڑی شان ہوتی میں کہا تینوں کی پتا تخت سکندری پر تھوک دے رہے بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں اللہ اکبر میں کیا ادو بھیجنا سی نا یہ حکومت نے کہا تھا جی لے لے میں کیا ادو بھیجنا سی نا جدوں تو سانو شیل مارے ادو تو نہ بھیجا فیض آباد کیا یہاں کیا لینے آئے میں نے کہا ملک ہمارا ہے تم کیا لینے آئے ہو ہر ملک ملک ماس یہ ہمارا ملک ہے پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے پاکستان رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے تسی پریشان نہیں ہونا ڈٹ کے رہنا ہے انشاءاللہ وقت آئے گا میرا تو یہ دعویٰ ہے بندے نو اپنے قلعے تے مان ہونا چاہیے جی میں یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ ادھر کیوں لگاتے ہو میں کہا پتر انتظار کرو واشنگٹن ہاؤس میں بھی لبیک کا نعرہ لگے مولانا کفایت علی کافی انہوں نے کہا جی اپنے موقف تو رجوع کرو آپ نے فرمایا رجوع کرنا ہوتا تو پھر کلمہ کیوں پڑھیا انہوں نے پھر آپ دے پٹن تے گرم استریاں پھیریاں جناب انہوں نے کہا شاید اب بدل جائے گا فرمایا ستم آپ نے فرمایا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں انہوں نے کہا جی آخری ایتھے آپ نے رسہ پا چھڑیا جی فرمایا او موت دا وقت تے کوئی آخری خواہش فرمایا ہاں ایک خواہش ہے یہ سب سے پوچھا جاتا ہے جی ان کہ جی آخری خواہش کی ہے فرمایا صرف میں حضور دی نعت لکھنا چاہتا اے تے بڑا سوکھ ہے نا جی لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے اے تے بڑی سوکھی نعت ہے انہوں نے اور سامنے موت نظر آ رہی ہے مگر موت کو نہیں دیکھ رہے سرکار کو دیکھ رہے اور نعت لکھ رہے جملے سنو جی اے پہلی نعت نے جناب تیال حضرت نے اس نعت دے بارے کے اندر فرمانے میرا سارا دیوان لے لو میں نو کافی دے 4 شعر میں نو دے دے آل حضرت کہنے سارا میرا دیوان لے لو دائی کے بخشی ساری میری لے لو میں نو کفایت علی کافی دے 4 شعر میں دے دے سنو جناب دروشی پڑھ لو صلی اللہ علیہ حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نہ
تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو میں شروع تو لے کے ان تک نعرہ نہیں لوایا تڑے کو، ٹھیک ہے؟ میں کیا پہلے میں اپنا زور لاواں، اے نہ کہن جی اپنا لوایا نہیں تے سانو کہندا تسی زور لاؤ، پر ہونے وے کہ میں کلے شہید نہیں ہونا، تانوں بھی نال لے کے جانا۔ اچھا میرا معیار ہے جی، ہر سال اسی کربلا شریف حاضر ہونے ہیں شہنشاہ کربلا دی خدمت۔ اس واری استاذاں دی ذمہ داریاں میرے تن جی، میں نہیں جا سکیا، میں کہ ہن کوئی کام کر کے تے جاواں گے مولا حسین بادشاہ دی خدمت تے، لیکن میں جدوں نعرہ لواں میں کہنا جی آواز کم از کم کربلا تک جانی چاہیے۔ ہاں اے دے میرے مولوی بھرا بھی شامل ہیں، سارے دی آواز کربلا تک۔ وہ سنگی مینوں کہندے کربلا دی رٹ کیوں لاندے؟ میں کہا سائیاں نے کہا جے دی چٹھی ساڈے کول پہنچے گی اگے اسی آپے پہنچا چھڑاں تے اے جڑا نعرہ ہے دے نال انشاءاللہ گردے دیاں بیماریاں بھی دور ہو جاندیاں، پھیپڑے بھی سیٹ ہو جاندے۔ یقین کرو اے چھوٹیاں موٹیاں جسم دیاں مینوں 12-13 بیماریاں لگیاں جناب، اے دے باوجود حضور دے نعرے دی برکت نال زندہ ہوں۔ تے تیار ہوئے سی پھر لا لئیے نعرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جڑا کہندا ہے جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگنا چاہیے ہے، او اجی نہ ہاتھ کھڑا کرے، نہ کھڑا کرے، چلو یہ تو مطلب ہے حاضر کوئی نہیں ہو جی۔ تاجدار ختم نبوت شاہ جی کو پوچھ لو، اے دے جی مسیتوں باہر نہیں گئی تے کربلا تک پہنچاؤ گے پھر میں ان جانا نے تو تاجدار ختم نبوت۔ چلو میں اپنے موقف تو رجوع کر لینا، تسی انج کر لو، تسی جامع مسجد رحمت للعالمین استاد خادم صاحب دے مزار تک پہنچا چھڑو، تسی خادم حسین تک پہنچا چھڑو، پھر خادم حسین وڈے حسین تک آپے پہنچا چھڑو، تے انشاءاللہ میں بھی لاواں گا زور۔ تاجدار ختم نبوت آجی ہاتھ این جائیں، ہاتھ سے خام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک قیامت والے دن بھی بندہ جس حال وچ مرے گا اسی حال وچ اٹھے گا۔ کچھ لوگ یوں مرے گا اینج ہی اٹھن گے، اسی اینج اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ غموں کی بھیڑ میں رستے بنا کے چلتے، غموں کی بھیڑ میں رستے بنا کے چلتے، ہم سرکار کے غلام ہیں اس لیے سر اٹھا کے چلتے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ نے سلامت رکھے۔